السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف مشکلات میں نظر آتی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ صحافیوں کی باری ہے، اور صحافیوں کے حوالے سے بھی حکومت جو ہے وہ اب کچھ سخت اقدامات کرنے جا رہی ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ کبوتر کچھ بڑی اہم خبر لے کر آیا ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے. اور ہمارا کبوتر جو ہوتا ہے نا وہ کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. وہ انوینسیبل کبوتر ہوتا ہے، وہ جب مرضی چاہے تو غائب ہو جاتا ہے اور پھر ڈیٹیلز جو ہے وہ لے کر آتا ہے. تو تھوڑی دیر میں یہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اینڈ آئی آلویز انکریج کہ پلیز کامنٹس کے اندر جو ہے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، تاکہ ہمیں فیڈ بیک ملتا رہے. کوئی چیز بری بھی لگے کھل کے لکھو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کھل کے لکھیں. اچھی لگے تو پھر بھی کھل کے لکھنا ہے جی. آج برا لکھا نا تو کل نو اچھا بھی لکھنا ہے. تو سب سے پہلے تو جناب جو اچھی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے جناب بڑی سپیڈ دکھاتے ہوئے 1 لاکھ کا بیریئر بھی آج بالآخر کراس کر ہی دیا. پہلی دفعہ ہوا ہے جناب پاکستان کی تاریخ میں کہ پاکستان نے 1 لاکھ پوائنٹس کا بیریئر جو ہے اسٹاک ایکسچینج نے کراس کیا ہے. اور صرف کراس نہیں کیا بلکہ اپنی کلوزنگ بھی جو ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر دی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کے مختلف لیولز ہوتے ہیں، تو 1 لاکھ سے اوپر تو چلے گئے، ٹچ کیے، لیکن کیا کلوزنگ جو ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر تھی یا نہیں. لیکن آج جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نے اپنی کلوزنگ بھی جو ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر دی ہے. بلکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جی 1 لاکھ سے اوپر ہی ہے، میں نے کہا میں غلطی نہ دے دوں، 1 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ کلوزنگ دی ہے. آج سے 17 ماہ پہلے جو ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 40,000 پوائنٹس کے اوپر تھی، اور اگلے 17 ماہ میں جو ہے اس نے 60,000 پوائنٹس کا جو ہے اس میں اضافہ کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے کافی مارکیٹ کے اندر. انٹرسٹ ریٹس جو ہیں ڈراپ ہو رہے ہیں، اور کمپنیز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ ان کے پروفٹ مارجنز جو ہیں اب انکریز کرنا شروع کریں گے، بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انکریز کریں گی، اور اسی لیے کافی زیادہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ تمام انڈیکسز میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. دوسرا، آج جو ایک خبر موصول ہوئی، صبح صبح یہ خبر آئی، بیسکلی خبر تو رات کی ہے، لیکن میں جب اٹھا تو سب سے پہلی یہ خبر جو ہے افسوسناک خبر یہ آئی ہوئی تھی کہ سینئر صحافی مطیع اللہ جان انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بلکہ غائب تھے، اٹھا لیے گئے، وہ غائب تھے. ثاقب بشیر جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی اٹھایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کو 5 منٹ کے بعد ڈراپ کر دیا گیا کہ نہیں جناب آپ کی ضرورت نہیں ہے، سانو ایک کوئی بندہ چاہیے، اور وہ ہے مطیع اللہ جان. اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے جرنلسٹ ہیں شاکر روان. شاکر روان جو ہے ہم نیوز میں میرے ساتھ ہی کام کرتے تھے، لیکن پچھلے دنوں جو ہے وہ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اس کے بعد اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ آپریٹ کر رہے تھے. ان کے گھر پہ کے اوپر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کے گھر کے اوپر بھی نامعلوم افراد آئے ہیں اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کی ہے، دیوار پھلانگ کے 10-12 افراد آئے ہیں، اور ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے غائب کر دیا گیا. کس کے پاس ہیں ان کے بارے میں تو بالکل بھی کچھ پتہ نہیں لگ رہا. لیکن مطیع اللہ جان کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے پتہ نہیں لگ رہا تھا، ان کی فیملی ان کو ٹریس کر رہی تھی، بلکہ ان کے بیٹے نے ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے ایک ویڈیو بھی جاری کی، اور بڑے غصے میں اینڈ پریشان. آبویسلی جب والد صاحب جو ہیں وہ نہ مل رہے ہوں تو گھر والے پریشان ہوں گے، کیوں نہ ہو. تو ان کے بیٹے نے بھی یہ کہا کہ یہ وہی پرانا طریقہ ہے، پہلے بھی اس طرح جو ہے وہ ہو چکا ہے، یہ پرانے ٹیکٹکس جو ہیں کب تک آپ استعمال کرتے رہیں گے. ذہن میں رکھیے گا کہ مطیع اللہ جان جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی جو ہے اٹھائے گئے تھے، لیکن تقریباً 12 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ واپس آ گئے تھے. یہاں پہ اس مرتبہ جو حیران کن بات ہوئی کہ پہلے یہ خبر آئی کہ جناب مطیع اللہ جان جو ہیں ان کو مرغلہ ٹاؤن، مرغلہ کا جو تھانہ ہے وہاں پہ رکھا گیا ہے. تو ایمان مزاری اور ان کے دیگر دوست احباب جو ہیں وہ وہاں پہ گئے ان سے ملنے کے لیے، تو پتہ لگا ان کو وہاں سے بھی جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے. لیکن اس دوران یہ خبر آئی کہ جناب ایک ایف آئی آر جو ہے وہ ان کے خلاف کاٹ دی گئی ہے. اچھا، ایف آئی آر جو ہے بڑی مزے کا خیز ہے. مزے کا خیز اس سلسلے میں ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جناب ہم نے ان کو ایک ناکے کے اوپر روکا، اور مطیع اللہ جان جو ہے وہ انہوں نے گاڑی روکی نہیں، اور وہاں پہ پتہ نہیں کوئی پلاسٹک کا بیریئر تھا، اس کو جا کے انہوں نے ہٹ کیا. اس کے بعد وہ باہر آئے، وہاں پہ ایک پولیس والے کو پہلے انہوں نے زد و کوب کیا، پھر ایک دوسرے پولیس اہلکار سے گن چھین کے ان کی طرف تان لی. لیکن پھر اس کے بعد باقی سب لوگوں نے جو ہے وہ ان کو اوور پاور کر لیا اور ان کو اس طرح گرفتار کر لیا. اچھا، انہوں نے کہا اس کے بعد یہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ تلاشی لی گئی، اور گاڑی کی سیٹ کے نیچے سے جو ہے پتہ نہیں 200 کتنے گرام جو ہے وہ آئس نشہ منشیات وہ جناب ان کے وہاں سے جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے. تو یہ ایف آئی آر جو ہے وہ مطیع اللہ جان کے اگینسٹ کاٹ دی گئی. اب سوال یہ ہے، مطیع اللہ جان جو ہے وہ سگریٹ بھی نہیں پیتے، وہ سگریٹ تک نہیں پیتے. 240-246 گرام جو ہے ان کے وہاں سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے آئس جو ہے وہ برآمد کی ہے.
تو وجہ کیا ہے بیسکلی، جو اس کے علاوہ جو بات تھی بیسکلی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو احتجاج شروع ہوا تھا اور اسلام آباد کے اندر جب ان کی انٹری ہوئی تھی تو وہاں پہ 3 رینجرز اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. تو اس موقع کے اوپر مطیع اللہ جان نے ایک شخص کا وہاں پہ انٹرویو کیا تھا اور اس شخص نے یہ الزامات جو ہے وہ لگائے تھے کہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ رینجرز کی گاڑی سے ہی ہوا ہے، اس نے یہ الزام لگائے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ مطیع اللہ جان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ جناب اتنا بڑا الزام جو ہے وہ رینجرز کے اوپر لگا دیا گیا کہ جیسے ان کی گاڑی سے ہی یہ نقصان ہوا ہے، جبکہ بعد میں پتہ لگا کہ نہیں وہ رینجرز کی گاڑی نہیں تھی، وہ گاڑی کسی اور کی تھی. تو مطیع اللہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی دیر سے فوکس میں آئے ہوئے تھے، پچھلے چند دنوں سے جو وہ بڑے فوکس میں آئے ہوئے تھے. فوکس میں ایکچولی صرف ان وجوہات کی وجہ سے نہیں آئے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اور ایشوز کے حوالے سے بھی تھے. اور وہ ایشوز یہ تھے کہ جناب قاضی فائز صاحب کے حوالے سے جو ہے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جتنی دیر ان کا ٹینیور رہا ان کے اوپر بھی انہوں نے بڑی سخت نکتہ چینی جو ہے وہ کی تھی. تو اس وجہ سے مطیع اللہ جان جو ہے وہ فوکس کے اندر تھے اور اب ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا. بعد میں ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو 2 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ان کا دے دیا گیا ہے. تو اب یہ بیسکلی صورتحال ہے. صحافتی تنظیموں نے جو ہے وہ شدید اس کی مذمت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ جناب یہ دونوں افراد مطیع اللہ جان اور شاکر روان ان دونوں کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. شاکر روان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس وقت کہاں پہ، ان کو تو کسی کورٹ میں بھی جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو ہیں وہ ایک پٹیشن آلریڈی اس سلسلے میں کر چکے ہیں. دیکھیے میرا اس سارے معاملے کے اندر پوائنٹ ہے، بلکہ میں پاکستان یہ مسلم لیگ نون کی جو سیکرٹری اطلاعات پنجاب کی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، ان کا میں ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا جو انہوں نے کامنٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے ایک ٹویٹ کو جواب میں لکھا ہوا تھا، آپ ان لوگوں کو صحافی کہتے ہیں جو جھوٹی خبریں ڈالروں کے لیے پورے ملک میں آگ لگوانے کا دھندا کرتے ہیں، جو رینجرز اہلکاروں کی ہلاکت پر جھوٹ بولتے ہیں، فرضی لاشیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں تاکہ پروپیگنڈا سیل میں حاضری لگوائی جا سکے. یہ صحافت ہوتی ہے؟ پلیز اپنے بیچ میں سے ایسے لوگوں کو خود علیحدہ کریں، یہ آپ کا فرض ہے. اچھا، عظمہ صاحبہ کا اعتراض یہ ہے کہ بیسکلی مطیع اللہ جان جو ہے وہ ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ لاشیں ڈھونڈ رہے تھے کہ الیجڈلی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن وغیرہ جو ہیں وہ اگر زخمی ہوئے ہیں یا ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو وہ اس سٹوری کے اوپر بیسکلی کام کر رہے تھے. عظمہ بخاری صاحبہ کو اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ جی آپ یہ لاشیں کیوں ڈھونڈ رہے تھے. عظمہ صاحبہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنے اس ویلاگ کے ذریعے. اگر تو آپ کو مطیع اللہ جان کے سٹوری کے اوپر، فیک سٹوری کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہے نا تو پھر اتنی جرت دکھائیے، اتنی ہمت دکھائیے، اتنا کریج دکھائیے کہ کم از کم ایف آئی آر اگر آپ نے کاٹنی ہے تو اسی چیز کی کاٹیے. کاٹیں اس کے اوپر کہ تم نے جعلی خبر دی، جھوٹی خبر دی، اس بات کا تمہارے اوپر جو ہے ہم ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. یہ آئس کے چکر میں، منشیات کے چکر میں، آف آل دا پیپل آپ کی جماعت یہ حرکتیں کر رہی ہے. رانا ثناء اللہ کے اوپر جو منشیات کا کیس ڈلا تھا بھول گئی ہیں آپ کو؟ آپ جو جس چیز کو سفر آپ لوگوں نے خود کیا ہوا ہے آپ لوگ بھی وہی حرکتیں کریں گے بیٹھ کے. تو ایک تو بے شرمی، بےہودگی صحافی کمیونٹی کے اگینسٹ، اور اس کے بعد آگے سے یہ تعویلیں آپ لوگ دے رہے ہیں کہ جی وہ چونکہ جھوٹی خبریں تھیں. بھائی جھوٹی خبریں تو جھوٹی خبر کا ڈالو نا کیس. میں اسی بات پہ میں پٹ جاتا ہوں کتنے ہفتوں سے، مہینوں سے میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ یس دیر از اے پرابلم، یس دیر از اے پرابلم آف فیک نیوز، آئی اگری ود دیٹ، نو کوشچن اباؤٹ. تو بھائی فیک نیوز کا ایکشن لو نا. یہ کس بات کا ایکشن لیتے ہو کہ جناب آپ کو مسئلہ فیک نیوز سے ہے تو کیس آپ اس کے اوپر کوئی اور ڈال دیں؟ آپ کی شرمندگی ہوتی ہے اس سے. لوگ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ کس قسم کی فستائیت ہے. آپ کو کل کو کوئی صحافی برا لگے، مطلب مثال کے طور پہ میں ابھی سے، مجھے تو میرے خیال میں یہ شک ہونا شروع ہے، کل کو ہو سکتا ہے میرے اوپر شراب ڈال دیں، کل کو ہو سکتا ہے میرے پہ جوا ڈال دیں، کچھ بھی کوئی بھی ڈال سکتے ہیں نا آپ. تو کچھ بھی اگلے کو ذلیل کرنے کی خاطر آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر. یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو آپ لوگ؟ شاکر روان وہ جو لڑکا جس کو اٹھایا گیا ہے، ہم نیوز میں کام کرتا تھا، میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا. آپ کو پرابلم ہے اس سے؟ کس بات کی پرابلم؟ فیک نیوز دی ہے اس نے تو فیک نیوز کا پرچہ کاٹیں اس کے اوپر. جو اس نے اگر آپ کی نظر میں جرم کیا ہے تو اس جرم کا پرچہ کاٹے نا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ پوری اسلام آباد کی کمیونٹی جانتی ہے مطیع اللہ جان جو ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ اس کے اوپر آئس ڈال دیں کہ جناب منشیات کا کام کرتا ہے. کو خدا کا خوف کریں کوئی. اچھا دوسری بات ایک اور بھی اس میں ایک اور اینگل اور بھی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ چند ایسے کریکٹر جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، پرو پی ٹی آئی لونڈے لپاڑے صحافی، اور یہ
وہ بھی ان کو بھی مطیع اللہ جان کا درد جو ہے وہ بڑا اٹھ رہا ہے. یہ وہی مطیع اللہ جان ہے جب ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ موجود تھا نا تو اس کے اوپر گندے گھٹیا الزامات آپ لوگوں نے لگائے تھے, اسی مطیع اللہ جان کے اوپر. یہ وہی مطیع اللہ جان ہے جس کے اوپر خان صاحب کے دور کے اندر اسی پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے دنیا جہان کی غلیظ بکواس جو ہے نا وہ کی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, اسی مطیع اللہ جان کے خلاف. آپ لوگوں کی حمایت اور آپ لوگوں کی سپورٹ نہیں ضرورت, کیونکہ آپ لوگ بھی وہی گندگی ہیں. کسی صورت ان اینکروں کی, ان یوٹیوبرز کی, ان صحافیوں کی بالکل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ چلتے ایجنڈے کے تحت. آج مطیع اللہ جان کا جو ہے نا آپ کو بہت پیارا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے, وہ اس لیے کیونکہ وہ موجودہ حکومت کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیتا ہے. کل کو آپ جب حکومت میں آ گئے وہ پھر یہی کام کرے گا, آپ پھر اس کے اوپر یہی کیچڑ اچھالیں گے. وہ شہباز گل کو میں دیکھ رہا تھا, اس نے بھی جو ہے وہ مطیع اللہ جان کے لیے, میں انٹرویو میری آنکھوں کے سامنے بار بار آتا ہے جب یہی مطیع اللہ جان تھا, یہی شہباز گل تھا, اور یہ شہباز گل جو ہے گھٹیا قسم کے اس شخص کے اوپر الزامات لگا رہا تھا. آج اس کے دل میں بھی درد اٹھ رہا ہے کہ جناب ہو یہ دیکھیں مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں. آپ اپنے لونڈے لپاڑوں کے اندر ہی رہیں, انہی کے ساتھ اپنی صحافت کریں, انہی کے ساتھ کریں جو کچھ بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے, ذرا پولیٹکس کی طرف بھی آ جائیے, اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے علی امین گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی, وہ دونوں آج پشاور پہنچ چکے ہیں. مانسیرا سے جو ہے انہیں شفٹ کیا گیا ہے اور وہ اب پشاور پہنچ چکے ہیں. کل اس سلسلے میں یہ ایک خبر آئی ہے, انصار عباسی صاحب نے جو ہے یہ خبر دی ہے. پہلے میں انصار عباسی صاحب کی خبر دیتا ہوں, پھر میں آپ کو اپنی خبر دیتا ہوں جو میرے پاس بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک خبر آئی ہے. وہ یہ ہے, ان کے مطابق, انصار عباسی صاحب کے مطابق, پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کل ہوا, اور اس کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب بھی موجود تھے. اور ان کی سٹوری کے مطابق بشرا بی بی کے کردار کے اوپر اس میں بحث ہوئی ہے, اور سوال اٹھایا گیا کہ عمران خان کے سنجانی پر دھرنے کے احکامات کی جو ہے وہ خلاف ورزی کس نے کی ہے, اور کس نے احتجاجی ریلی کو ڈی چوک جانے پر مجبور کیا, کس کے فیصلے سے پارٹی کارکن جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. اور پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی نے علیحدہ اجلاس میں احتجاجی ریلی کے حوالے سے معاملات پر غور کیا, اور دونوں فورمز پر پارٹی کے مختلف رہنماؤں نے بشرا بی بی کی جانب سے ادا کیے جانے والے کردار پر بحث کی. اور دونوں اجلاسوں میں حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے مبینہ جانی نقصان کی شدید مذمت کی گئی, اور تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا. پی ٹی آئی کے کارکنوں کی شہادت کے اعداد و شمار جو ان کمیٹیوں میں مختلف رہنماؤں نے مختلف ذرائع کے حوالے سے پیش کیے وہ مختلف تھے اور زیادہ تر غیر مستند تھے. اس جانی نقصان پر حکومت کو اڑے ہاتھوں لینے کے ساتھ ساتھ اس بات پہ زور دیا گیا کہ پارٹی کے اندر ان ذمہ دار افراد کا تعین کرنے کے لیے انکوائری ضروری ہے جن کے ڈی چوک تک مارچ کے فیصلے کی وجہ سے پارٹی کارکنوں کی ہلاکت ہوئی. اچھا, اب میں آپ کو دے رہا ہوں ایک اندر کی خبر, وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف, میں یہ بڑی اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں, اس کو غور سے سنیے گا, کہ بشرا بی بی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے اس وقت ایک بغاوت ہو رہی ہے ان کے اگینسٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور سٹرگل ہوتی ہے نا, تو وہ پاور سٹرگل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر شروع ہو چکی ہے. یہ اب سے نہیں شروع ہوئی, یہ ایکچولی احتجاج جو 24 تاریخ کی فائنل کال یا وہ جو لانگ مارچ تھا اس سے پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی, کہ جو موجودہ افراد جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں وہ بشرا بی بی کے کردار سے بہت انسیکیور ہیں, غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ لو جی بی بی آ گئی ہے تو بی بی سارے فیصلے کرے گی, اسی کتنے جائیے, کیونکہ بی بی جو ہے نا وہ سنتی بھی نہیں ہے, نہ بی بی کی کے تعلقات جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ کہیں پہ ہیں, تو اس لیے وہ بڑے انسیکیور فیل کر رہے ہیں کہ جی بی بی اب ہوگا کیا. یہ میری پریڈکشن ابھی سے لکھ لیجئے, میری پریڈکشن آپ ابھی سے نوٹ کر لیجئے. آج یہ میں تاریخ بھی ساتھ ہی بتا دوں نا کہ تاریخ کیا ہے. تاریخ جناب ہے آج 28 نومبر, شام کا ٹائم ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے ہفتوں میں آپ کو بشرا بی بی کے خلاف بہت سی خبریں ہیں پی ٹی آئی لوگوں کی طرف سے فیڈ کی ہوئی مختلف صحافیوں کے ذریعے جو ہے آپ کو اخباروں میں, ٹیلی ویژن چینلز پہ, سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گی. یہ میں آپ کو بھی سے بتا رہا ہوں, اور اس کی وجہ بیسکلی صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک پاور سٹرگل ہے. دوسری خبر ایک اور بھی آپ کو دے دوں کہ کل جب یہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت بشرا بی بی
خود کمرے کے اندر انٹر ہوئی ہیں اور اس اجلاس کے اندر بیٹھ گئی وہ آگے. انہوں نے کہا ذرا میں بھی 2-3 منٹ جو ہے میں بات کرنا چاہتی ہوں. تو اس لیے کیونکہ آبویسلی اب یہ جو اب آپ میری سٹوری کو انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے ساتھ ایڈ کریں تو پھر انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ بھائی کدھر تھی ساری لیڈرشپ, کہاں تھے سب کے سب, ہمارے ساتھ تو بڑے وعدے کیے تھے, سب کچھ کیا تھا, کدھر ہے سب کے سب. اور اسی دوران جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا یہ لگا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا جی میں نے ذاتی وجوہات کی بنا کے اوپر یہ استعفیٰ دیا. یہ سارا کچھ یہ جو کل کا جو میں آپ کو میٹنگ کا حوال بتا رہا ہوں نا, یہ اس کا آفٹر افیکٹ ہے. اور جیو نے رپورٹ کیا کہ جناب بیرسٹر گوہر نے ان کے استعفے کی تصدیق بھی کر دی ہے. تو یہ احتجاج جسے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ فائنل کال نہیں بلکہ مسڈ کال ہے, تو اس کی پہلی جو ایک سیاسی کیجولٹی ہے وہ سامنے آ گئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اچھا امپورٹنٹ بات ایک اور یہ بھی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو ہے اس احتجاج میں پہنچ نہیں سکے تھے اور لاہور سے جو ہے وہ ٹوپی پہن کے ہی اپنی ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ شوٹ کر رہے تھے, وہ اس احتجاج میں پہنچ نہیں سکے تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے پارٹی کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ یہ بات کی جاتی تھی کہ جناب یہ ایرسٹوکریٹ قسم کے انسان ہیں, یہ ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے والے انسان ہیں, بڑے زبردست لائر ہیں, ہی از این ایکسیلنٹ لائر. تو یہ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں, یہ پالیٹکس ان کے بس کا روگ نہیں ہے. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو ہے نا وہ میک شفٹ سیکرٹری جنرل تھے. ان کے سیکرٹری جنرل ہونے کا ایکچولی آج تک نوٹیفکیشن ہی جاری نہیں ہوا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور اس کی حوالے سے جہاں پہ یہ میں بشرا بی بی کے حوالے سے پاور سٹرگل کہہ رہا تھا نا, سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے بھی ایک پاور سٹرگل بڑی دیر سے چل رہی تھی, کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر لوگ جو ہیں وہ ان سے خوش نہیں تھے سلمان اکرم راجہ سے کہ اے کدھروں آ گئے. اچھا ان کو بنانے میں اوبیسلی خان صاحب کی اپروول تھی کہ خان صاحب چاہتے تھے کہ یہ بنے, کیونکہ یہ خان صاحب کے لائر بھی تھے, خان صاحب بڑے پڑھے لکھے بھی تھے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑی سخت لائن بھی لیتے تھے. لیکن پرابلم کیا تھی کہ جو پالیٹکس ہوتی ہے نا جس میں لوگوں کو اکٹھے کرنا, یہ سارا کچھ کرنا, یہ ان کو نہیں آتا تھا. اور اب یہ جو ہوا, یہ جو احتجاج ہوا, اس پر تو بالکل ہی سلمان اکرم راجہ صاحب کو کٹ آف کر دیا گیا. اس پورے پروسیس میں سے کٹ آف کر دیا گیا یا وہ کٹ آف ہو گئے, کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ لاہور سے جو گروپ آنا ہے, اگر آپ کو یاد ہوگا 24 تاریخ کو جب احتجاج ہوا تھا ہم لوگ گئے تھے آزادی چوک اور 2 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا, تو کہا گیا تھا 2 بجے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہاں سے کراؤڈ لیڈ کرنا ہے. ہم جب وہاں پہ گئے تو نہ سلمان نہ اکرم نہ راجہ, تینوں ہی نہیں تھے, مطلب سلمان اکرم راجہ ہی نہیں تھے وہاں پہ, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. تو لاہور کے حوالے سے ان کی جو انہوں نے پنجاب سے لاہور سے جو لیڈ کرنا تھا وہ ٹوٹلی فیل ہو گئے اس کے اندر سلمان اکرم راجہ سے. اور اس کی وجہ سے پارٹی کے اپنے اندر جو ہے وہ ان کے اگینسٹ بڑی سخت قسم کی آوازیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی تھیں, اور الٹیمیٹلی اب انہوں نے جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اچھا اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے عمر ایوب صاحب ایکچولی انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہوا تھا. عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل بھی تھے اور عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر بھی تھے. اچھا انہوں نے بھی پہلے استعفیٰ دے دیا تھا, انہوں نے بھی سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا. تو پہلے ان کا استعفیٰ جو ہے وہ نامنظور کر دیا تھا خان صاحب نے, اور ان سے کہا تھا کہ نہیں آپ ہی کنٹینیو کریں. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد, چند میرے خیال میں ہفتوں کے بعد ہی جو ہے انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں چل سکتا, میں 2 کام نہیں اکٹھے کر سکتا. تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے بنایا گیا تھا, اور اس وقت یہ اعتراض آیا تھا کہ جناب یہ سیکرٹری جنرل جو ہے وہ باقاعدہ الیکشن کے ذریعے بندہ بنتا ہے, نامینیشن کے ذریعے نہیں بنتا کہ اچھا بھائی کیا کر رہا ہے بھائی آج کل, سر میں کچھ نہیں کر رہا, میں ویلا بیٹھا, آ جا ادھر سیکرٹری جنرل بن جا. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح پارٹی کے سیکرٹری جنرل نہیں بنتے. تو جو میک شفٹ سیکرٹری جنرل آپ لائے بھی تھے, اب انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اب دیکھیں آگے جو ہے وہ کتنی دیر جو ہے وہ صورتحال چلتی ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مزید, اور ساتھ ہی ساتھ بائی دا وے جو مختلف ایف آئی آرز کٹی ہیں اس میں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کو نامنیٹ کر دیا گیا, جبکہ وہ بیچارے تو وہاں پہ صحیح طرح پہنچ بھی نہیں سکے تھے جو یہ جو احتجاج ہوا تھا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.